الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں احکام و مسائل فقہ پہ مشتمل کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور اس کتاب میں اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب البیع، بیع کے احکام و مسائل، اور اس کے آخر میں ہم نے وقف کا باب پڑھا، ہدیہ کا باب پڑھا، اور آج باب ہے ہبہ کے بارے میں۔ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہبہ کی تعریف علماء کرام نے کچھ یوں کی ہے: تملیک فی الحیات بلا عوض، کوئی معاوضہ لیے بغیر، کوئی قیمت لیے بغیر کسی کو زندگی میں کسی چیز کا مالک بنا دینا۔ یاد رہے کہ ہبہ میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے ہبہ، یعنی کہ صرف ہبہ، اور یہ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ جب آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو آپ کا مقصد محبت پیدا کرنا ہے اس کے دل میں، جس کو آپ کوئی چیز بطور ہبہ دے رہے ہیں، بطور گفٹ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مقصد کیا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور صدقہ کو بھی ہبہ کہہ لیتے ہیں، یعنی کہ صدقہ بھی ہبہ کی ایک قسم ہے۔ جبکہ فرق کیا ہے ہبہ میں اور صدقہ میں؟ ان کے خاص فرق وہ یہ ہے کہ صدقہ وہ ہوگا جس میں مقصد آخرت میں ثواب لینا ہے۔ اس میں مین مقصد آپ کا یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ مین مقصد یہ نہیں ہے، مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں ثواب ملے۔ اور پہلے میں مین مقصد کیا تھا کہ جس کو دے رہے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اگر وہ عالم دین ہے اور آپ اس لیے اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو امید یہ ہے کہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ لیکن وہاں پہ مین مقصد کیا ہے کہ آپ کا اچھا تعلق قائم ہو جائے اس عالم دین کے ساتھ، محبت والا رشتہ قائم ہو جائے۔ اور صدقہ میں کیا ہوگا؟ مین مقصد کیا ہے؟ آخرت میں ثواب ملے۔ اور ایک ہوتا ہے ہبۃ الدین، قرض والا ہبہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا کسی نے قرضہ دینا تھا اور آپ نے وہ قرضہ اس کو معاف کر دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ ہبۃ الدین۔ اور ایک ہوتا ہے ہبۃ الثواب، یعنی کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور بظاہر کیا ہے کہ آپ گفٹ کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، لیکن الفاظ سے یا قرائن سے یا اشاروں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی جواباً آپ کو کچھ دے گا، آپ اس کا عوض چاہتے ہیں، آپ اس کا کیا چاہتے ہیں؟ عوض چاہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ہبۃ الثواب۔ اور ہبۃ الثواب جو ہے اس کے احکام بیع والے ہیں، تحفے والے احکام نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی چیز ہبہ دے کر، گفٹ دے کر اس کے بدلے میں کچھ لینا۔ ہبہ کا جب لفظ عام طور پہ بولا جائے اور ساتھ کوئی اشارہ، کوئی قرینہ نہ ہو، تو اس سے مراد وہ پہلے والا ہبہ ہوتا ہے جہاں پہ مقصد کیا ہے آپ کا
محبت قائم کرنا اس کے ساتھ جس کو آپ کو چیز ہبہ کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہبہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اب آتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کے الفاظ کی طرف۔ وہ کہتے ہیں باب الہبہ، کہ یہ باب ہے ہبہ کے بارے میں۔ ان کانت بغیر عوض فلہا حکم الہدیہ فی جمیع ما سلف، اگر یہ ہبہ کسی معاوضے کے بغیر ہے، یعنی کہ آپ اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، اگر یہ معاوضے کے بغیر ہے تو ہبہ کا حکم ہدیہ والا حکم ہے ان تمام مسائل میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ کیا گزرے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا نمبر 1 کہ ہدیہ دیا جائے تو اسے قبول کرنا، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، اور اس کے اوپر بدلہ دینا چاہیے، یہ بھی شریعت کی تعلیمات ہیں۔ یعنی کہ دینے والے نے اسے نہیں دیا کہ اس کو بدلہ ملے، لیکن آپ کو آگے سے دینا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا وہاں پہ کہ مسلمان اور کافر کے مابین بھی ہدیے کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو ہبہ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہدیہ دے کر واپس لینا یہ حرام ہے، اس میں پھر کچھ تفصیلات تھیں۔ اور ایسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ اولاد کو ہدیہ دے رہے ہیں تو اولاد کے مابین اس معاملے میں برابری ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے ہدیہ واپس کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، ہدیہ قبول کرنا چاہیے۔ تو اب کہہ رہے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کہ ہبہ اگر کسی معاوضے کے بغیر ہے تو اس کے وہی احکام ہیں جو ہدیے کے احکام ہیں۔ اور اگر سچ پوچھیں تو امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی اسی عبارت کی شرح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہبہ کے وہی احکام ہیں جو ہدیہ کے۔ کیونکہ ہبہ ہدیہ ہی تو ہے، لغت کے لحاظ سے یا شریعت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو فرق بیان کیا جاتا ہے یہ فرق بعد والوں نے نکالا ہے۔ جس زمانے میں شریعت آئی ہے، قرآن آیا ہے، احادیث بیان ہوئی ہے، اس زمانے میں ہبہ اور ہدیہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَإِن كَانَتْ بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْعٌ وَلَهَا حُكْمُهُ، اور اگر یہ ہبہ یعنی کہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہے، یعنی کہ آپ اس کے بدلے میں معاوضہ چاہتے ہیں، فَهِيَ بَيْعٌ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیع ہے۔ وَلَهَا حُكْمُهُ، اور اس کا وہی حکم ہوگا جو بیع کا حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ بیع میں جب آپ کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں تو اس میں دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، اور اس میں معاوضہ بھی ہوگا، ایک چیز آپ دے رہے ہیں اور ایک لے رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو ہیں یہ کس میں ہوں گی؟ اس ہبہ میں جو کسی معاوضے کے بدلے میں ہے، جس کو ہم ہبۃ الثواب کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ والعمرہ والرقبہ توجبان الملک للمعمر والمرقب ولعاقبہ من بعد لا رجوع فیہما۔ یہاں پہلے ہم ترجمہ کریں گے اور بعد میں یہ بات اچھی طرح سمجھیں گے۔ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ عمرہ اور رقبہ یہ دونوں واجب کر دیتے ہیں ملکیت اس آدمی کے لیے جس کو کوئی چیز عمرہ کے طور پہ دی گئی ہے، والمرقب، اور جس کو کوئی چیز رقبہ کے طور پہ دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے ہو جائیں گی جس کو دی گئی ہیں، وَلِعَاقِبِهِ مِن بَعْدِهِ، اور اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے لیے ہوں گی۔ لا رجوع فیہما، ان دونوں میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہم گفتگو پڑھ رہے تھے کس کے بارے میں؟ ہبہ کے بارے میں۔
ہبا کے باب میں امام شوکانی گفتگو لے کر آئے ہیں عمرہ اور رقبہ کے بارے میں. اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں بھی ہبا کی شکلیں ہیں. یہ وہ عمرہ نہیں ہے جو بیت اللہ کا کیا جاتا ہے جس میں طواف ہوتا ہے، یہ وہ عمرہ نہیں ہے. وہ عمرہ جو ہوتا ہے اس میں را کے بعد گول تا ہوتی ہے، اور یہ عمرہ جو ہے اس میں را کے بعد یعنی کہ یہ لکھی ہوئی ہے جس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ عمرہ کیا چیز ہے. یہ آسان الفاظ میں اردو میں ہم کہیں گے عمر بھر کے لیے دیا جانے والا گھر. آپ نے کسی کو گھر دیا عمر بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے تا حیات ہبا. یہ عمرہ لفظ جو ہے یہ ماخوذ ہے، لیا گیا ہے عمر سے. ہم کہتے ہیں نا آپ کی عمر کتنی ہے، اور عمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندگی. اس کا نام عمرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں، دین اسلام آنے سے پہلے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو گھر دیتا اور اس سے کہتا اعمرتک ایہا، یعنی کہ جتنی آپ کی زندگی ہے، جتنی آپ کی عمر ہے، میں نے آپ کی زندگی بھر کے لیے یہ مکان آپ کو دے دیا ہے. تو اسی لیے پھر اس کو کیا کہا گیا؟ عمرہ، یعنی کہ عمر بھر کے لیے. اچھا اب رہ گیا لفظ رقبہ. رقبہ کیا ہے؟ دینے والے کا اس سے کہنا جس کو دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ گھر مثال کے طور پہ اس کو کہہ رہا ہے ان مت قبلک، اگر تو اس سے پہلے میں فوت ہو گیا، فہی لک، تو یہ مکان تیرا ہی ہوگا. وَإِن مُتَّ قَبْلِي، اور اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو رجعت الیہ، تو یہ مکان واپس میرے پاس آ جائے گا. مکان آج دے رہا ہے لیکن اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر میں فوت ہو گیا تو اس سے پہلے تو یہ مکان تیرا ہے، اور اگر تو فوت ہو گیا مجھ سے پہلے تو یہ مکان واپس میرے پاس آ جائے گا. تو اچھا اس کو رقبہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں انتظار رہے گا، ہر ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کرے گا. دینے والا انتظار کرے گا کہ مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تاکہ یہ مکان واپس میرے پاس آئے، اور جس کو دیا گیا ہے وہ انتظار کرے گا کہ دینے والا مرے اور فوت ہو جائے تاکہ یہ مکان اب میرے پاس ہی رہے اور میرے وارثوں کے پاس اس کے بعد رہے. تو اب مجھے امید ہے عمرہ اور رقبہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. دونوں میں کیا ہے؟ کسی کو کوئی مکان دیا گیا ہے. عمرہ میں کہا گیا ہے عمر بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے، اور رقبہ میں یہ کہا گیا کہ دیکھنا ہوگا پہلے فوت کون ہوتا ہے. دینے والا کہہ رہا ہے کہ اگر تو فوت ہو گیا مجھ سے پہلے تو مکان میرے پاس واپس آ جائے گا، اگر میں فوت ہو گیا تو مکان تمہارا رہے گا. یہ کیا ہو گیا؟ عمرہ اور رقبہ. اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ امام شوکانی نے ان دونوں کا حکم کیا بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ عمرہ یعنی کہ عمر بھر کے لیے دیا جانے والا گھر، والرقبہ، اور وہ گھر جس میں مرنے کا انتظار ہوگا، توجبانی، یہ دونوں واجب کر دیتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، الملک للمعمر والمرقب، تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ ان کی ملکیت ہوگی کس کے پاس؟ اس آدمی کے پاس جس کو یہ عمرہ کے طور پہ دیا گیا ہے، والمرقب، اور جس کو یہ مکان رقبہ کے طور پہ دیا گیا ہے، وَلِعَاقِبِهِ، اور اس کی اولاد کے لیے یہ مکان ہوگا، من بعدہ، اس کے مر جانے کے بعد، لا رجوع فیہما، ان دونوں میں رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دینے والا واپس نہیں لے سکتا. آئیے اس موضوع پہ چند احادیث دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ صورتحال مزید واضح ہو جائے. پہلے نمبر پہ ہمارے پاس حدیث ہے نسائی شریف کی، نمبر ہے 3710، 3710.
جو صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے العمرہ جائزۃ لمن اعمرہا، عمرہ یعنی کہ وہ مکان، وہ گھر جو عمر بھر کے لیے دیا گیا، وہ زمین جو عمر بھر کے لیے دی گئی، وہ نافذ ہو جائے گی اس آدمی کے حق میں جس کو دی گئی، یعنی کہ اب اسی کے پاس ہی رہے گی، یعنی کہ واپسی نہیں ہوگی۔ والرقبہ جائزۃ لمن ارقبہا، اور وہ گھر، وہ مکان، وہ زمین جو رقبہ کے طور پہ کسی کو دی گئی اس کے حق میں نافذ ہو جائے گی، یعنی کہ اب واپس نہیں ہو سکے گی۔ حالانکہ اس نے کیا کہا تھا کہ اگر تم پہلے مر گئے تو میرے پاس واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ واپس نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہبہ کیا ہے، ہبہ میں واپسی نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی حدیث میں والعائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، کوئی چیز ہبہ کر کے اسے واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو قے کر کے اپنی قے کو دوبارہ چاٹ رہا ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس موضوع پہ پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول، کہتے ہیں العمرہ والرقبہ سواء، عمرہ اور رقبہ دونوں برابر ہیں، ان کے دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ حالانکہ عمرہ میں مکان دینے والے نے، زمین دینے والے نے اس کو کہا تھا جس کو دی تھی کہ عمر بھر تیرے لیے، اور رقبہ میں تو کہا ہے کہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو میرے پاس واپس آئے گی۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نہیں، دونوں برابر ہیں، شریعت کی نگاہ میں دونوں کیا ہے؟ برابر ہیں۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، نمبر ہے 3011، نہیں بلکہ 311 ہے، میں نے جو نوٹ کیا ہے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، وہ برحال جو میں نے نوٹ کیا وہ ہے 311۔ تیسری روایت، اب حدیث بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ لا عمرہ ولا رقبہ، شریعت میں نہ عمرہ ہے نہ رقبہ ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کام کر لیا تو واپسی نہیں ہے، مطلب یہ کہنے کا، یہ مطلب ہے اس کا کہ شریعت میں نہ عمرہ ہے نہ رقبہ۔ فمن اعمر شیئا، جس کو کوئی چیز عمرہ کے طور پہ دی گئی، او ارقبہ، یہ رقبہ کے طور پہ دی گئی، فہو لہ، وہ اب اسی کی رہے گی، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی۔ چوتھے نمبر پہ حدیث، اب راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من اعمر رجلا عمرہ لہ، من اعمر رجلا عمرہ، جو کسی آدمی کو کوئی چیز بطور عمرہ دے، عمر بھر کے لیے دے، لہو ولیعقبہ، اس کے لیے ہوگی اور اس کی اولاد کے لیے، فقد قطع قولہ حقہ فیہا، تو اس کے اس کلام نے، اس کی اس گفتگو نے اس کا حق اس میں سے ختم کر دیا۔ فہی لمن اعمر ولیعقبہ، چنانچہ یہ چیز اس کے لیے ہوگی جس کو عمرہ کے طور پہ دی گئی اور اس کی اولاد کے لیے ہوگی۔ یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، نمبر ہے وہاں پہ 2380، اور جو پہلے عبداللہ بن عمر کی روایت بیان کی گئی تھی وہ نسائی شریف کی تھی، نمبر تھا 3732، 3732۔ جو عبداللہ ابن عباس کا قول میں نے بیان کیا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمرہ اور رقبہ دونوں برابر ہیں، اور نمبرنگ میں مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، وہ انشاءاللہ ہے 3711، 3711۔ اس موضوع پہ ایک اور حدیث کے اوپر توجہ کریں، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2625، 2625۔
اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1625 1625۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ قضى نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، انہا لمن وہبت له، کہ یہ اب مکان جس میں کہا گیا تھا کہ میں نے آپ کو دیا عمر بھر کے لیے، یہ اب اسی کا رہے گا جس کو ہبہ کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں جناب جابر کی حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امسکوا علیکم اموالکم ولا تفسدوها، اپنا مال اپنے پاس رکھو اور اپنے مال کو خراب نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یعنی کہ یہ کہہ کر کسی کو کہ میں نے تمہیں عمر بھر کے لیے دیا، فرمایا اپنا مال اپنے پاس رکھو اور اسے فاسد نہ کرو۔ فإنہ من عمل عمرہ، کیونکہ جو کوئی کسی کو کوئی چیز بطور عمرہ دے، فہی للذی اعمرہا، تو یہ اسی کی رہے گی اب جس کو عمرہ کے طور پہ دی گئی، حیا و میتا، وہ زندہ رہے تب بھی اس کی، وہ فوت ہو جائے تب بھی اس کی، ولعاقبہ، اور اس کی اولاد کو پھر مل جائے گی۔ ایک اور حدیث اسی موضوع پہ روایت کے امام نسائی رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 3732 3732، اور امام ابن ماجہ نے نمبر ہے 2382 2382، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ وہی حدیث عبداللہ بن عمر والی جو اوپر میں بیان کر چکا ہوں، یہ کوئی الگ سے حدیث نہیں ہے۔ البتہ مسلم شریف میں جناب جابر کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ایما رجل اعمر عمرہ، جس آدمی کو بھی کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی، لہو ولعاقبہ، اس کو دی گئی اور اس کی اولاد کو، فإنہا للذی اعطیہا، تو یہ اب اس کی ہوگی جس کو دی گئی، لا ترجع الی الذی اعطاہا، اس کی طرف واپس نہیں آئے گی جس نے دی ہے، لأنہ اعطى عطاء وقعت فیہ الموارث، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت قائم ہوگی۔ یہ مسلم شریف میں ہے، نمبر ہے وہاں پہ 1625 1625۔ اور اس موضوع پہ آخری روایت بخاری شریف کی ہے، العمرہ جائزۃ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ العمرہ جائزۃ، کہ جو چیز کسی کو عمر بھر کے لیے دی گئی وہ نافذ ہوگی، یعنی کہ واپس نہیں آئے گی۔ اس موضوع پہ علماء کرام کا تھوڑا سا اختلاف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہ عمرہ کی 3 اقسام ہیں۔ عمرہ سے مراد کیا ہے کہ جب کوئی کسی کو چیز دے اور کہے عمر بھر کے لیے میں نے آپ کو دی ہے، تو اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کہ وہ زندگی بھر کے لیے دے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے لکا ولعاقبک من بعدک، صاف صاف کہہ رہا ہے یہ مکان جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارا ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہے، صاف صاف کہہ رہے ہیں، تو یہ اب اسی کا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں یہ چیز تمہاری، تمہارے بعد تمہاری اولاد کی۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے ہے عمر بھر کے لیے، یعنی کہ میں نے یہ مکان تمہیں عمر بھر کے لیے دیا، اور اس بات کی صراحت نہ کرے کہ مرنے کے بعد یہ واپس میری طرف آ جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی جمہور علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ یہ چیز اسی کی رہے گی جس کو دی گئی ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ دینے والا کو چیز دے اور شرط یہ لگائے کہ تمہارے مرنے کے بعد میرے پاس واپس آ جائے گی۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں کچھ اختلاف ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس نے شرط لگائی ہے کہ میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں اور تمہارے مرنے کے بعد میرے پاس واپس آ جائے گی، تو اس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ موقف ہے امام زہری کا، امام مالک کا، امام ابو ثور کا، امام داؤد ظاہری کا، اور اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے امام احمد سے، اور اسی کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرائط پہ قائم رہتے ہیں۔ معمر بن راشد کہتے ہیں وکان الزہری یفتی بہ، کہ امام زہری یہی فتویٰ دیا کرتے تھے، اور یہ الفاظ امام بن راشد کے مسلم شریف میں آئے ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے مرنے کے بعد میرے پاس واپس آ جائے گی، تو اس کی یہ شرط کہ میں تمہیں اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد میرے پاس واپس آ جائے گی، یہ شرط ملغا ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ غلط شرط ہے۔ ہبہ میں ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ قول ہے امام احمد کا دوسری روایت کے مطابق، اور یہی ان کا مشہور مذہب ہے، اور یہی امام شافعی کا جدید قول ہے، اور یہی امام بخاری کا قول ہے۔ اور اسی بارے میں بھی ہم نے روایات پڑھی ہیں۔ کیا کہا عبداللہ بن عباس نے کہ العمرہ والرقبہ سواء، کہ عمرہ اور رقبہ برابر ہیں، اور رقبہ میں یہی ہے نا کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی، تو اس لیے یہ شرط جو ہے یہ ملغا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کیسے ملغا ہوگی، بھی اس نے شرط لگائی ہے، اس کی شرط کا اعتبار کرنا چاہیے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی ہے کہ المسلمون علی شروطہم۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو مکان بیچے اپنا اور کہے میں تمہیں مکان بیچ رہا ہوں 15 سال کے لیے۔ کتنے سال کے لیے؟ تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ غلط ہے۔ بیع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، بیع میں واپسی نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 15 سال تک کے لیے تمہیں بیچ رہا ہوں اور 15 سال کے بعد پھر میں واپس لے لوں گا۔ ہاں، پھر آپ رینٹ پہ دینا، اگر آپ نے مدت مقرر کرنی ہے تو پھر آپ رینٹ پہ دیں، اور ہر مہینے یا ہر سال آپ رینٹ لیتے رہیں، کرایہ لیتے رہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں اور 1 مہینے کے لیے بیچ رہا ہوں اور 1 سال کے لیے بیچ رہا ہوں اور 10 سال کے لیے، یہ کون سی بیع ہے؟ یہ پھر بیع نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی صورتحال ہے کہ یہ چیزیں ہبہ ہیں۔ کیا عمرہ اور رقبہ یہ چیزیں کیا ہے؟ ہبہ۔ تو ہبہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ موقف ہے امام بخاری کا، امام شافعی کا جدید قول کے مطابق، اور امام احمد کا بھی یہی مشہور مذہب ہے۔ تو یہ تھی ہماری گفتگو کس کے تعلق سے؟ ہبہ اور اس میں عمرہ اور رقبہ کے بارے میں۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اگلے باب کی طرف، بلکہ اگلی کتاب کی طرف، اور یہ درر بہیہ میں کتاب نمبر ہے 11ویں کتاب، کتاب الایمان۔ یہ کتاب ہے کس کے بارے میں؟ قسموں کے بارے میں۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ الحلف انما یکون بسم اللہ تعالی او صفت اللہ، قسم اللہ کے نام پہ ہوگی، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے گی یا اللہ کی کسی صفت کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانا کیا حرام ہے۔ آئیے اس بارے میں چند دلائل کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 6628، 6628۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
ومقلب القلوب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھایا کرتے تھے. نہیں 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 نہیں، ان کو بات ہوتی ہے آپ کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ ساتھ پہ قسم اٹھاتے اور کہتے ومقلب القلوب، اس کی قسم جو دلوں کو پھیر دینے والا ہے. یعنی کہ ومقلب القلوب، اس کی قسم جو دلوں کو پھیر دینے والا ہے. تو قسم کس کی اٹھائی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی اٹھائی گئی، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 6627 6627، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2426 2426. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، اور ان کا کمانڈر اور امیر کس کو مقرر کیا؟ اسامہ بن زید کو. فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي امْرَأَتِهِ، کچھ لوگوں نے اسامہ بن زید کی امارت پہ اعتراض کیا. اعتراض کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی. ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی. کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بڑی وجہ کیا تھی؟ ان کی عمر کم تھی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا ان کنتم تطعنون فی امرأتہ، اگر آج تم اسامہ بن زید کی عمارت پہ، ان کی یعنی کہ جو میں نے ان کو کمانڈر مقرر کیا ہے، اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، فقد کنتم تطعنون فی امرأۃ ابیہ من قبل، تم اس سے پہلے اس کے باپ کی عمارت پہ بھی اعتراض کر چکے ہو. وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اللہ کی قسم، کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یقیناً وہ بھی عمارت کے لائق تھا اور یہ بھی عمارت کے لائق ہے. وہ بھی اس منصب کی صلاحیت رکھتا تھا اور یہ بیٹا بھی اس منصب کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے گی، اللہ کی کسی صفت کی، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی، بلکہ حرام ہے. اس کے کیا دلائل ہیں؟ پہلے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 6108 6108، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1646 1646. راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی عمر بن خطاب کو کسی قافلے میں پایا، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، گفتگو کے دوران وہ اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے تھے. کون؟ عمر رضی اللہ عنہ. فَنَادَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو آواز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، الا خبردار، ان کے بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپ دادا کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے. منع کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. بتانے والے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھانے والا ہو وہ کس کی قسم اٹھائے؟ اللہ کی. وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، ورنہ وہ قسم نہ اٹھائے، خاموشی اختیار کرے. اس موضوع پہ ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے جس کا نمبر ہے 1535 1535. راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. انہوں نے ایک آدمی کو سنا جو کہہ رہا تھا لا والکعبہ، نہیں 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 نہیں، کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہے. فقال ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے اس کو وارننگ دی، خبردار کیا اور کہا لا یحلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی. کیوں جی؟ فإنی سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ فرما رہے تھے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب اس کے اوپر توجہ کریں، وہ لوگ جو بات بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کبھی قسم اٹھاتے ہیں آپ کی زلفوں کی، کبھی قسم اٹھاتے ہیں آپ کی کملی کی، کبھی قسم اٹھاتے ہیں آپ کے نالین جوتوں کی، کبھی قسم اٹھاتے ہیں آپ کے چہرے کی، کبھی قسم اٹھاتے ہیں آپ کی عزت کی، اور کبھی قسم اٹھاتے ہیں دیگر اولیاء کی، مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، اور دیگر وہ لوگ جن کو بزرگ سمجھا جاتا ہے، جن کو بزرگ قرار دیا جاتا ہے، ان کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنی ماں کی، اور کئی لوگ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں رزق کی، اور کئی قسم اٹھاتے ہیں کعبہ کی، اور کئی قسم اٹھاتے ہیں قرآن کی، اور ان کے دل میں ہوتے ہیں قرآن کے کاغذات، قرآن کے اوراق، قرآن کی سیاہی، قرآن کی جلد، تو یہ بھی کیا ہوا؟ غیر اللہ کی قسم اٹھانا ہوگا۔ ہاں، آپ قرآن کی قسم اٹھائیں اور مراد لیں اس میں لکھا ہوا اللہ کا کلام، پھر جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی قسم اٹھانا کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی دھرتی کی قسم اٹھانا، اپنے ملک کی آئین کی قسم اٹھانا، یہ سارے کام اس حدیث کے خلاف ہیں۔ یہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کس کا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا، میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لوں تو یہ مجھے محبوب ہے، پسند ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم اٹھاؤں۔ کیا سمجھیں آپ؟ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائی جائے تو کون سا گناہ ہوگا؟ کبیرہ گناہ، یمین غموس، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ۔ اور جب آپ غیر اللہ کی قسم اٹھائیں، چاہے سچ بول رہے ہوں، تو آپ نے شرک کیا ہے۔ اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، لیکن شرک اصغر کبیرہ گناہ سے بڑا جرم ہے۔ واضح ہوا؟ اور پتہ چلا صحابہ کرام کی علمی گہرائی کا۔ کیا آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائیں گے؟ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شرک اتنا کبھی جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا اتنی بڑی یعنی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، کہ اگر مجھے آپشن دیا جائے، دو آپشن دیے جائیں، تیسرا آپشن نہیں، کہا جائے کہ اللہ کی قسم اٹھا لو، یا کسی صاحب مزار بزرگ کی قسم اٹھاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھاؤ، یا جناب علی کی قسم اٹھاؤ، یا جناب حسین کی قسم اٹھاؤ، یا جناب حسن کی قسم اٹھاؤ، یا سیدہ فاطمہ کی قسم اٹھاؤ، تو میں اللہ کی قسم اٹھاؤں چاہے جھوٹ بولوں، یہ میرے نزدیک ہلکا ہے۔ یہ جرم ہے لیکن ہلکا جرم ہے اس کے مقابلے میں کہ میں غیر اللہ کی قسم اٹھاؤں اور شرک کا ارتکاب کروں، چاہے وہ سچی ہو۔ کاش ہم بھی یہ سمجھیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمارے جب اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ہم شرک کو ہلکا لیتے ہیں۔ شرک کو کیا لیتے ہیں؟ ہلکا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں کئی ایسی جماعتیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں شرک کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گروپ کے ساتھ سلوک کی، ان کے ساتھ اکٹھا پروگرام کیا، وہ وہاں پہ شرکیہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، شرکیہ نعرے لگا رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے لگا رہے ہیں، سر عام لگا رہے ہیں، اور یہ چپ رہے گا کہ امت میں اتحاد رہنا چاہیے، چاہے وہ کیا کرتے رہیں، شرک کرتے۔ ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ ومن حلف فقال ان شاء اللہ فقد استثنى ولا حنث علیہ، اور جو قسم اٹھائے اور قسم اٹھا کر ساتھ کیا کہہ دے انشاءاللہ، فقد استثنى تو اس نے استثناء کر لیا ہے، ولا حنث علیہ اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس معاملے میں ایک حدیث ہے، پہلے وہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1532 1532، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 2104 2104۔ راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من حلف علی یمین فقال ان شاء اللہ لم یحنث، جو کسی چیز پہ قسم اٹھائے اور ساتھ ہی کہہ دے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو لم یحنث، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ کل میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا انشاءاللہ، اب نہیں دیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹ گئی؟ نہیں، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انشاءاللہ، تو اس لیے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، چاہے اس نے کہا تھا اللہ کی قسم میں تمہیں کل 1000 روپیہ دوں گا، لیکن ساتھ کیا کہا انشاءاللہ، اللہ کی قسم کل میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا انشاءاللہ، تو چونکہ ایک قسم کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اس لیے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اگر وہ یہ 1000 روپیہ اگلے دن نہیں دیتا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ومن حلف علی شیء، اور جو کسی چیز کی قسم اٹھائے، فرآ غیرہ خیرا منہ، پھر دیکھے اس کے علاوہ کو کہ وہ اس سے بہتر ہے جس پہ قسم اٹھائی ہے، فلیأتی الذی ھو خیر، تو وہ اس کام کی طرف آئے جو بہتر ہے، ولیکفر عن یمینہ، اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے، یعنی کہ قسم کی پرواہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا، اس جملے کا؟ مثال کے طور پہ اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار سے کبھی کلام نہیں کروں گا، قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم، اب بعد میں پتا چلا کہ اپنے مسلمان بھائی کا بائیکاٹ کر لینا اس انداز سے غلط ہے۔ اب لوگوں نے سمجھایا، اب کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو قسم اٹھا چکا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا قسم توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کرو، اور کسی مسلمان بھائی کا اس انداز سے بائیکاٹ کرنا غلط ہے، اس غلطی کا ازالہ کرو اور اس سے بات چیت شروع کرو۔ ایسے ہی ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، کسی آدمی سے مسجد میں جھگڑا ہوا، قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس مسجد میں نہیں آؤں گا۔ اب وہ مسجد ہے اہل توحید کی، اہل حدیث کی، سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، درست عقیدہ وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ قسم توڑے اور اسی مسجد میں جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ بائیں سائڈ پہ ایک اور مسجد ہے قبر پرستوں کی، بدتی لوگوں کی، گمراہ لوگوں کی، تو وہاں جانا شروع کر دے۔ تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے، اور اسی مسجد میں آیا کرے جہاں درست عقیدہ ملے گا، جہاں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ دلیل کیا ہے اس اصول کی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو کوئی کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور پھر وہ خیال کرے کہ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو وہ اس چیز کی طرف آئے جو بہتر ہے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ یہ اصول جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 6622 6622، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1652 1652۔ راوی ہے عبد الرحمن بن سمرہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا عبد الرحمن
ابن سمرہ، اے سمرہ کے بیٹے عبد الرحمن، لا تسأل الامارہ، اور حکومت لینے کا سوال نہ کرنا، حکومت نہ مانگنا، کسی سے یہ نہ کہنا مجھے صدر بنایا جائے، مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، مجھے خلیفہ بنایا جائے، مجھے بادشاہ بنایا جائے۔ لا تسأل الامارہ، حکومت نہ مانگنا۔ فإنك إن أوتيتها عن مسألة مكلت إليها، کیونکہ اگر تمہیں یہ حکومت دی گئی تمہارے مانگنے کی بنیاد پہ، مانگنے کی وجہ سے، تو تمہیں حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی کہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ کہے گا تو جان اور تیری قوم جانے۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر یہ اقتدار آپ کو ملا، یہ حکومت آپ کو ملی، یہ بادشاہت آپ کو ملی مانگے بغیر، اعنت علیہا، تو تب اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور جب تم کسی چیز پہ قسم اٹھاؤ اور پھر تم دیکھو کہ جس چیز پہ تم نے قسم اٹھائی ہے خیر ادھر نہیں ہے بلکہ خیر دوسری جانب ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور اس کام کی طرف آؤ جو بہتر ہے، وہ کام سر انجام دو جو بہتر ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایسی شکل میں آپ کفارہ دے دیں۔ کفارہ کیا ہوتا ہے یہ آگے آئے گا، میں مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 میں آیا ہے، 89 میں۔ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ درمیانہ کھانا جو عام طور پہ آپ کے گھر میں تیار ہوتا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جو یہ کام نہ کر سکے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اللہ نے کہا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم اٹھا بیٹھو۔ تو قسم کے تعلق سے چند احکام ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ قسم اٹھائیں تو اللہ کی اٹھائیں، یا اللہ کے ناموں اور صفات کی اٹھائیں، اور ہم غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے بچے رہیں۔ اللہ اس گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔